الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما حرم رب الفواحش ما ظہر منها وما بطن وقال اللہ تعالی فی مقام الآخر کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین ربی زدنی علما یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کی نشانیوں میں سے جو ایک نشانی بتائی، ان میں سے ایک نشانی یہ تھی کہ جب دجال کا وقت قریب آئے گا تو زمانے میں فحاشت عام ہو جائے گی۔ فحش کاموں کا ہونا، فحاشت اور عریانی کا عام ہونا، اس کا لوگوں کے اندر قبول و مقبول ہونا، یہ اس قدر پھیل جائے گا کہ لوگ اس کام کو برا ہی نہیں سمجھیں گے۔ اور فحاشت سے مراد صرف یہ نہیں کہ زنا، فحاشت سے مراد یہ نہیں کہ گناہ کبیرہ، بلکہ یہ اس قدر عام ہو جائے گا کہ جو اس کی پہلی سیڑھی ہے بد نظری، اس کو قابو کرنا تقریباً آلموسٹ امپاسبل ہو جائے گا۔ اور یہ چیز بہت ہی زیادہ ہمارے ارد گرد ہوتی چلی جا رہی ہے۔ جینڈر ایکویلٹی کے نام پر عورتوں کو زیادہ سے زیادہ گھروں سے باہر نکالنا، جینڈر ایکویلٹی کے نام پر عورتوں سے وہ کام کروانا جو کہ ایک زمانے میں عورت کی، کم از کم ہمارے معاشرے میں عورت کے لیے نہایت ہی غیر پسندیدہ سمجھے جاتے تھے۔ مثال کے طور پر ہمارے ملک میں اب پیٹرول اسٹیشن کے اوپر جو شیشہ صاف کرنے کے لیے حضرات موجود ہوتے تھے، اب وہ کام بھی عورتوں سے کروایا جا رہا ہے۔ حتیٰ کہ حرمین میں جو موبائل کارڈ کے ریچارج کارڈ بیچنے کے لیے جو اسٹال لگے ہوتے ہیں، اس کے اوپر عورتوں کو بٹھایا جا رہا ہے کہ وہ وہاں پہ وہ کام بیچیں۔ تو یہ اتنی زیادہ یہ چیز عام ہوتی چلی جا رہی ہے کہ عورتوں مردوں کا آپس میں ایک دوسرے سے انٹریکشن، ان کا مخلوط کام کرنا، یہ تو اب بالکل ہی، اب تو جو یہ وقت آ گیا ہے کہ جو اس کو کہے کہ یہ صحیح نہیں ہے، اس میں کوئی کمی یا کوئی فطور سمجھا جاتا ہے کہ اس کی ذہنیت میں کوئی فطور ہے۔ ایک اور چیز جو کہی جاتی ہے کہ کیا ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے کہ ایک عورت کو طاقت مل جائے تو ہمیں اپنے ایمان کی لالے پڑ جاتے ہیں۔ ایسی ایسی باتیں کہہ کر جو ہے وہ انسان اپنے آپ کو دھوکے میں ڈال رہا ہے۔ لیکن ایک بات جو ہمیں ذہن میں رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ یہ وقت قرب قیامت کے وقتوں میں سے ہے، تو اللہ ہی جانتے ہیں کہ قرب قیامت کب ہے، لیکن ہم اتنا تو ضرور جانتے ہیں کہ جتنا وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے گزرتا چلا جا رہا ہے، اتنا ہی قرب قیامت کا وقت قریب آتا چلا جا رہا ہے۔ اور کیونکہ جو نشانیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائیں، ان میں سے بہت سی نشانیاں موجود ہیں
تو اس بات میں تو کوئی شک نہیں کہ یہ جو فحاشی اور اس طرح کی ریانی والا ماحول ہے یہ صرف مزید ہی بڑھے گا، اس میں اب کوئی کمی نہیں آئے گی۔ پہلے فحاشی اور ریانی جو ہے وہ خالی ٹی وی پہ سنیما میں رہتی تھی، اس کے لیے ایک علاج آ گیا کہ جی جو نیک کی تقوی والے لوگ تھے انہوں نے اپنے گھر سے ٹی وی کو نکال دیا، انہوں نے کہا کہ جی ہم سنیما نہیں جائیں گے۔ پہلے سنیما جانا چھوڑ دیا، پھر کچھ لوگوں نے ٹی وی کو بھی گھر سے نکال دیا۔ لیکن اب تو ہر فرد، ہر گھر میں اور ہر گھر کے ہر فرد کے ہاتھ میں ایک موبائل فون، اور وہ موبائل فون ٹی وی سے کئی زیادہ گنا خطرناک۔ اچھا چلے موبائل فون آئے اور اس پہ ویب سائٹ کے ایکسیس تھے، اسلامی ملکوں کی حکومتوں نے ویب سائٹس کے اوپر پراکسیاں لگا دیں اور ان کو کہہ دیا کہ جی یہ والا، جیسے مڈل ایسٹ کے اکثر کنٹریز میں اور میرے خیال سے غالباً پاکستان میں بھی، اگر آپ کسی پورنوگرافک سائٹ پہ جانا چاہیں تو وہ لکھا ہوا آ جاتا ہے کہ یہ یہاں کی کلچر ویلیوز کے خلاف ہے، آپ اس پہ نہیں ایکسیس کر سکتے۔ لیکن اب تو وہ معاملہ بھی نہیں رہا، اب تو ہر چیز ایپس کے اوپر آ گئی۔ انسٹاگرام، ٹک ٹاک، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ اب اس میں کوئی بندہ کہے جی اس میں کوئی ایسا مٹیریل تو نہیں ہوتا، لیکن اس میں بے شک ایسا مٹیریل نہ بھی ہو، لیکن جو اس میں مٹیریل ہوتا ہے اس میں کوئی چیز کمی بیشی رہ نہیں جاتی۔ یہ اتنا عام ہو گیا، اتنا عام ہو گیا کہ ان سے بچنا، اگر انسان کانشیسلی ایفرٹ نہ ڈالے تو بالکل ناممکن ہے۔ یہی چیز دل میں رکھتے ہوئے خیال آیا کہ ضروری ہے کہ ہم اس چیز کی آگاہی، اس چیز کے بارے میں زیادہ سے زیادہ بات کریں، چونکہ جس چیز کے بارے میں بات ہی نہیں کی جاتی اس کی طرف ذہن جاتا ہی نہیں ہے، اور خاص طور پہ جب چیزیں اتنی زیادہ ڈے ٹو ڈے لائف کا حصہ بن جائیں تو انسان سوچتا ہی نہیں ہے، اس کو لگتا ہے یہ تو نارمل ہے، وہ چیز نارمل لگنا شروع ہو جاتی ہے۔ اسی سوچ و اسی فکر میں آج سے 2 ہفتے پہلے ہم نے حیا اور پاک دامنی کے اوپر بات کی، اور اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے انشاءاللہ ہم اگلے دنوں میں کچھ مزید باتیں کریں گے جو کہ اس خاص ٹاپک کے حیا اور اس کو قائم رکھنے کے لیے جو ہم نے چیزیں کرنی ہیں اس کی اہمیت کے اوپر ہم انشاءاللہ بات کریں گے، تاکہ کچھ اور نہ ہو تو کم از کم ہمیں ایک ریمائنڈر تو ضرور ہو کہ ہمارے سے اللہ تعالیٰ ایکسپیکٹ کرتے کیا ہیں۔ کا کچھ اور نہ ہو تو کم از کم یہ تو ہو کہ ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کو سن تو لیا تھا۔ کچھ اور نہ ہو تو ہم اللہ کے سامنے یہ دعا تو کر سکیں کہ یا اللہ ہم نے آپ کی بات کو سن لیا، یا اللہ ہم ماننے کی نیت بھی رکھتے ہیں، ماننے کا ارادہ بھی رکھتے ہیں، اب صرف آپ سے توفیق کی طلب کرتے ہیں کہ آپ ہمیں توفیق عطا فرما دیں، ہمارے لیے اس کام کو کرنا آسان فرما دیں، اور آخر میں یہ کہ ہم اس کام کے لیے کچھ جستجو تو کرنا شروع کریں، کوئی محنت تو کرنا شروع کریں، تاکہ یہ لگے تو صحیح کہ واقعی ہم اللہ کو وہ کر کے دکھا رہے ہیں جس سے اللہ ہم سے راضی ہوں گے۔ تو انشاءاللہ آج اور پھر آنے والے کچھ ہفتوں میں جن میں اللہ تعالیٰ نے جتنی توفیق عطا فرمائی ان میں ہم اسی ٹاپک کے متعلق مزید بات چیت کریں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں زنا کی جب ممانعت فرمائی تو زنا کو ڈائریکٹ منع نہیں فرمایا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زنا کی ممانعت کرنے کے لیے فرمایا کہ لا تقربوا الزنا، کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا، کیونکہ فحاشت جو ہے وہ بہت بری راہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لا تقربوا الزنا سے حکم فرمایا کہ فحاشت کے زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔
اب زنا کے قریب بھی مت جانے کا مطلب کیا ہے کہ وہ قدم جو زنا کی طرف لیڈ کرتے ہیں، جو زنا کے ہونے کا سبب بنتے ہیں، انہی پہ مت چلو، اس راستے پہ ہی مت جاؤ جو تمہیں زنا کی طرف لیڈ کر کے لے کے جائے۔ آج کل کے دور میں جب ہم گوگل میپس یوز کرتے ہیں تو ہم نے کہیں سی ڈیسٹینیشن پہ جانا ہوتا ہے تو ہم پہلے میپ چیک کرتے ہیں کہ اس روٹ میں ٹریفک کیسی ہے۔ جہاں پہ ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ روٹ ریڈ ہے، ہم اس روٹ پہ ہی نہیں جاتے، ہم اس راستے کو ہی بدل لیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ تو راستے میں بہت جو ہے ٹریفک ہے، ہم اس راستے پہ ہی نہیں جاتے، راستہ ہی بدل لیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ راستہ جو تمہیں زنا کی طرف لے کے جائے تم اس پہ ہی مت جاؤ۔ زنا کی تو دور کی بات، زنا تو ہے ہی بری چیز، وہ تو کرنا ہی نہیں ہے، لیکن اس راستے پہ بھی مت جاؤ جو تمہیں زنا کی طرف لے کے جائے، جو تمہیں زنا کی دعوت دے، جو تمہارے لیے زنا کو آسان بنائے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بالکل ہی ایسی بات سکھا دی کہ جو سب سے پہلی سیڑھی ہوتی ہے زنا کی دعوت کی، وہ ہے انسان کی نظروں میں کسی چیز، ایسی چیز کا آنا جو انسان کو دعوت دے، انسان کے دماغ میں کوئی تغیر پیدا کرے، انسان کے سوچ میں کوئی ایسی خواہش پیدا کرے جو کہ ایونچولی کرتے 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 اس کو زنا کی دعوت دے دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی چیز کو ختم کرنے کے لیے حکم دے دیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، کہ تمام کے تمام مومنین جو بھی ایمان والے ہیں، جو بھی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اپنے اندر ایمان کو رکھتے ہیں، دوسرے الفاظ میں کہ اگر تمہارے اندر ایمان ہے، اگر تمہارے اندر اس بات کی خواہش ہے، اگر تمہارے اندر اس بات کی سوچ ہے کہ تم مومنین میں سے ہو، تو پھر اس بات کو خیال کر لو کہ کیا کرو، یغضوا من ابصارہم، اپنی نظروں کو جھکا لو، چونکہ نظروں کو جھکاؤ گے تو پھر اگلا کام ہو سکے گا، وہ کیا ہے، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، کہ تم اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کر سکو گے۔ پھر آگے فرمایا کہ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ، کیونکہ اس میں ان کے لیے پاکیزگی ہے، اپنے نگاہوں کو جھکانے میں، شرم گاہوں کی حفاظت کرنے میں مومنین کے لیے پاکیزگی ہے، اور بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ خبر رکھتے ہیں ہر اس چیز کی جو کہ وہ کرتے ہیں۔ مفسرین نے اس آیت کی جب تفصیل بیان کی تو انہوں نے کہا کہ اس میں 3 چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائیں۔ سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ادب سکھایا۔ ابتدائی حصے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مومنین کو حکم دیا کہ وہ اپنی نظروں کو جھکا دیں۔ یہ ادب کا تقاضا ہے کہ جن چیزوں کو دیکھنا جائز ہی نہیں ہے، ان چیزوں سے اپنی نظروں کو نیچے رکھا جائے۔ بندے کو یہی بات زیب دیتی ہے کہ وہ اپنے آقا کی فرما برداری کرے اور آقا کے حکم کے مطابق اپنی نظروں کو جھکا کے رکھے۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ نظروں کو جھکانا ابتدا ہے اور فروج کی حفاظت کرنا انتہا ہے۔ تو ابتدا کریں گے تو انتہا سے بچیں گے، ابتدا ہی میں پھسل جائیں گے تو انتہا تک پہنچنے میں پھر آگے کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک تنبیہ دی، فرمایا ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، کہ نظروں کو جھکانے کا فائدہ دلوں کی پاکیزگی کا سبب بنتا ہے۔ جو اپنی نظروں کو جھکاتا ہے وہ اپنے اندر سے گناہ کے وساوس کو ہی نکال دیتا ہے۔ جو اپنی نظروں کی حفاظت کرتا ہے اس کے اندر نفسانی، شیطانی، شہوانی وساوس جگہ ہی نہیں پا سکتے۔ اس کے دل میں
جو نور ہوتا ہے وہ قائم رہتا ہے. نظروں کی اگر اس کو دوسرے طریقے سے دیکھا جائے تو بد نظری کرنا دل کو پنکچر کر دیتا ہے، اور اس کے اندر جو بھی نور آیا ہوتا ہے وہ سب کا سب لیک ہو جاتا ہے. نور کو جگہ ہی نہیں ملتی. تو ذالک ازکی لہم، کہ اگر تم اپنی نظروں کو بچاؤ گے اور اس کو بچانے سے اس کی ابتدا پہ قائم کرو گے تو انتہا ملے گی، یعنی کہ تمہیں اپنے فروج کی حفاظت ملے گی. اور یہ سارے عمل میں تمہارے دل کے اندر جو نور ہے، جو تمہارے دل میں نے آ کے بسنا ہے، تمہارے رب نے آ کے بسنا ہے، اس کو بقا ملے گی، اس کا تزکیہ ہوگا، میں مٹے گی. پھر آگے فرما دیا کہ یہ بات بھی یاد رکھو، ان اللہ خبیر بما تصنعون، کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ معلوم ہے کہ تم لوگ کیا کرتے ہو. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کیونکہ ہر چیز کو جانتے ہیں، اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے چیزوں کو نمٹنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. یہ حکم صرف مردوں کے لیے نہیں ہے. نظروں کی حفاظت اتنی اہم چیز ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہی حکم ہو بہو عورتوں کو بھی دیا. کیوں؟ چونکہ نظروں کی حفاظت، نظر ایک ایسی چیز ہے جو کہ شیطان ہر ایک کو اس سے پھسلانے کی کوشش کرتا ہے، اور پھسلا کے جو چیز شیطان لوٹنے کی کوشش کرتا ہے وہ ایمان ہے. اس لیے یہ حکم مردوں کے لیے بھی آیا تو کل للمؤمنین کہہ کے آیا، اور جب عورتوں کے لیے آیا تب بھی اسی طریقے سے آیا کہ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، عورتوں کو بھی کہہ دیجئے یغضن من ابصارہن، کہ وہ بھی اپنی نظروں کو نیچے رکھیں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور وہ بھی اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. مرد ہو یا عورت ہو، اگر اپنی نظر کی حفاظت نہیں کریں گے تو نتیجہ ایک ہی ہوگا، کیا کہ نظر کی حفاظت سے دل کا نور زائل ہوگا. دل کے نور زائل ہونے سے اس کے اندر شیطانی، نفسانی، فحش خیالات جنم لیں گے، اور وہ خیالات جنم لینے کے بعد آپ سے ایک ایسا عمل کروائیں گے جو کہ آپ کے فروج کی حفاظت کے خلاف ہوگا، آپ کے فروج کی حفاظت کو زائل کرنے کا سبب بنیں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نظروں کی حفاظت کے متعلق متعدد بار حکم فرمایا. ایک دفعہ حکم فرمایا غضوا ابصارکم واحفظوا فروجکم، وہی حکم جو قرآن پاک میں ہے اسی کو ہو بہو کہا کہ اپنی نگاہوں کو پست رکھو اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرو. ایک اور جگہ فرمایا کہ نظر ابلیس کے تیروں میں سے ایک زہریلا، زہر آلودہ تیر ہے. نظر شیطان کے، ابلیس کے تیروں میں سے ایک زہر آلود تیر ہے. کچھ سلف نے فرمایا کہ نگاہ ایک تیر ہے جو دل میں زہر ڈالتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے. ان احادیث مبارکہ سے ہمیں یہی معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص اپنی نظروں کی حفاظت نہیں کرتا وہ بیسکلی اپنے اندر شیطان کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر کو کھونپ لیتا ہے. وہ اپنے سلو پوائزننگ کہتے ہیں نا، اور وہ سلو پوائزننگ انسان کو مارتی نہیں ہے فزیکلی، انسان کو اسپرچولی مار دیتی ہے، انسان کی روحانی موت کا سبب بنتی ہے. انسان کی روحانی موت کس وقت واقع ہوتی ہے؟ جب انسان کا ایمان زائل ہو جائے. وہ انسان کو اس مقام پہ لے آتی ہے جہاں پہ انسان کا ایمان انسان سے دور ہو جاتا ہے. جو میں نے حدیث مبارکہ بیان کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی اعضاء کے زنا کے بارے میں بھی ذکر فرمایا. آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے،
کانوں کا زنا سننا ہے، زبان کا زنا بات کرنا ہے، ہاتھ کا زنا پکڑنا ہے، پاؤں کا زنا چلنا ہے، دل آرزو اور تمنا کرتا ہے، شرمگاہ اس کی تصدیق یا تکذیب کرتی ہے۔ تو نظر کھٹکتی ہے، نظر کے کھٹکنے سے ایک نظر پھسلتی ہے، نظر کے پھسلنے سے انسان کے اندر ایک کھٹکٹ پیدا ہوتی ہے، ایک بے چینی پیدا ہوتی ہے۔ یہ بے چینی جو ہے انسان کی سوچ کو جوش دیتی ہے، اور یہ انسان کی سوچ جو ہے یہ شہوت کو ابھارتی ہے، اور شہوت ارادے کو جنم دیتی ہے، اور ارادہ جو ہے وہ انسان سے پھر گناہ کرا دیتا ہے۔ انسان عزم کر لیتا ہے کہ میں نے تو اب یہ کرنا ہی کرنا ہے۔ اب یہ بد نظری ہے کیا چیز؟ بد نظری یہ ہے کہ ہم ہر اس چیز پہ جس پہ اللہ نے حکم فرمایا کہ جس کو دیکھنا منع ہے اس کو نہ دیکھیں، اس میں سب سے پہلی چیز تو یہ شامل ہوگی۔ بلکہ اس میں یہ بھی شامل ہے کہ ہم ہر اس چیز کو ہی نہ دیکھیں جس سے ہمارے اندر یہ کھٹک پیدا ہو، جو کہ ہماری سوچ کو جوش دے، پھر ہماری سوچ ہمارے شہوت کو ابھارے، اور شہوت ہمارے اندر کوئی ارادہ پیدا کرے۔ یہ بات تھوڑی سی ذرا اور طلب ہے کہ ہم اس چیز پہ ہی مت نظر ڈالیں جس سے ہمارے اندر کوئی کھٹک پیدا ہو، غیر محرم چاہے محرم، چاہے مرد چاہے عورت، چاہے بڑا چاہے بچہ۔ جس زمانے میں ہم رہ رہے ہیں، یہ بات مجھے کہتے ہوئے بھی عجیب لگ رہی ہے، لیکن حقیقت ایسی ہی ہے، حقیقت ایسی ہی ہے۔ اب سوچ میں اس قدر فتور پیدا ہو گیا ہے کہ صرف غیر محرم سے بندہ غلط سوچ نہیں پیدا کرتا، اگر محرم پہ ڈالنے سے بھی انسان کے سوچ میں کوئی فتور پیدا ہوتا ہے، محرم سے بھی اپنی نظر بچائیں۔ اگر بچے پہ نظر ڈالنے سے بھی فتور پیدا ہوتا ہے، بچے پہ نظر مت ڈالیں۔ اگر مرد پہ نظر ڈالنے سے بھی فتور پیدا ہوتا ہے، مرد پہ نظر مت ڈالیں۔ اس قدر اہم ہے اپنی نظروں کی حفاظت کرنا۔ جہاں جہاں جو چیز ہمارے دل میں تغیر پیدا کرے، اس سے ہم اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، اس سے ہم اپنے آپ کو بچائیں۔ غلطی سے کسی پہ نظر پڑ جانا، اس پہ ممانعت نہیں ہے، لیکن غلطی سے نظر پڑ جانے کا مطلب یہ ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بلا ارادے سے کسی کی طرف دیکھ لیا، یا کوئی اچانک سے سامنے آ گیا تو پھر فوراً اپنی نظروں کو نیچے کر لیا، اور جب نیچے کر لیا تو پھر دوبارہ اگلی نظر اٹھا کے نہ دیکھا جائے۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ جب پہلی دفعہ دیکھا تو اتنی دیر تک ہی دیکھتے چلے رہ گئے کہ اس کا پورا نقش جو ہے وہ ذہن میں اتر جائے۔ اب اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی ہم تو کام ایسے کرتے ہیں، ہمارے تو آفیسز میں کولیگز ہوتی ہیں، ہمارے ساتھ ہمارے کلاس فیلوز ہوتی ہیں، یہ ہوتا ہے، ساتھ پروجیکٹس کرنے ہوتے ہیں، اب ہم اس میں کیسے نظروں کی حفاظت کریں، کیسے بچائیں؟ یہ تو بہت مشکل ہے، ہمیں تو بڑا۔ تو اس میں جو بات سمجھاتا ہوں، ہمیشہ یہ سمجھاتا ہوں کہ دیکھیں، دو چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک ہوتی ہے آپ کسی میل کولیگ کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں، تو میل کولیگ کے ساتھ جب آپ کام کرتے ہیں تو آپ کام سے کام رکھتے ہیں، آپ اس کی طرف نظر دیکھ کے بھی بات کریں تو آپ بس دیکھا، کام کیا، آگے بڑھ گئے، آپ کے اس بندے کا کوئی حال حولیہ آپ کے ذہن میں نہیں اترتا۔ مسئلہ تب ہوتا ہے جب آپ اپنی فیمیل کولیگز کے ساتھ کام کرتے ہوئے ان کو چیک آؤٹ کرنا شروع کر دیں۔ اب آپ بات تو اس سے کام کی کر رہے ہیں، اور آپ اپنے دماغ میں اس کا پورا ایکس رے کر رہے ہیں۔ یہاں پہ اب اس کے جج آپ ہیں، اور یہ چیز انویریبلی انسان کیونکہ کمزور ہے، شیطان انسان کو بہکاتا ہے، انویریبلی آپ کریں گے۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ صرف کچھ بات کرتے ہوئے کچھ لمحوں کے لیے اوپر دیکھیں، پھر باقی نظر نیچے رکھیں، یا نظر کو اپنے ان کے سروں کے اوپر سے گزاریں، ان کے چہرے کی طرف جو ہے آپ کی نظر
لاک ڈاؤن ہو ہی نہ. لیکن اور جہاں آپ کی سوچ ادھر ادھر جانا شروع ہو، جہاں آپ ان کو چیک آؤٹ کرنا شروع کریں، وہاں پر ہی آپ اپنے آپ کو چیک آؤٹ کر لیں. ٹھیک ہے نا؟ یعنی کہ ان کو اس طرف اپنی سوچ کو لے کے ہی مت جائیں، اور اس کا جج صرف آپ ہیں، اور آپ جانتے ہیں اور اللہ جانتے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں، اور کوئی نہیں جانتا. تو اپنی سوچ کو اس طرف لے کے ہی مت جائیں جہاں پر یہ فساد کا سبب بنے. اور اس وقت اپنے ذہن کو یہ بات یاد دلائیں کہ جو شخص اپنے آپ کو بد نظری سے بچاتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ایمان کی حلاوت عطا فرماتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی مسلمان جب پہلی مرتبہ کسی عورت کی خوبصورتی کو دیکھے پھر اپنی نگاہ پست کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو عبادت میں لذت عطا فرماتے ہیں. ایک اور جگہ روایت ہے کہ جس نے میرے ڈر کی وجہ سے بد نظری چھوڑی، میں اسے ایسا ایمان عطا کروں گا جس کی حلاوت وہ اپنے دل میں محسوس کرے گا. جس کی حلاوت وہ اپنے دل میں محسوس کرے گا. تو یہ ہم جو پریشان ہوتے رہتے ہیں کہ حضرت نماز میں خشوع نہیں محسوس ہو رہا، حضرت مراقبے میں دل نہیں لگ رہا، تسبیحات کی توفیق نہیں مل رہی، قرآن اللہ کی طرف ہر وقت دھیان نہیں رہ رہا، یہ تمام جو ہمیں پریشانیاں ہوتی رہتی ہیں، ان پریشانیوں کی جو اگر ہم روٹ کاز انالیسس کریں تو اس کے اکثر پیچھے یہ بد نظری کا ہی ایشو ہوتا ہے. جو شخص اپنی نظروں پہ قابو پا لیتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اپنی ذکر کی لذت عطا فرما دیتے ہیں، اس کے ایمان کی حلاوت عطا فرما دیتے ہیں. اچھا، مزیدار بات یہ ہے کہ بد نظری ایک ایسا عجیب گناہ ہے کہ اس سے انسان کا دل کبھی بھر نہیں سکتا. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم یہ کہیں کہ ہم ابھی بد نظری کر لیں گے تو کل مجھے اس کی خواہش ختم ہو جائے گی. جتنا مرضی ہم بد نظری کرتے رہیں، اگلی دفعہ اتنا ہی دل چاہے گا مزید بد نظری کرنے کا. بلکہ یہ ایک ایسا زخم ہے، ایسی چوٹ ہے جس سے زخم گہرا ہی ہوتا چلا جاتا ہے، یہ کبھی ہیل نہیں ہوتا. اس سے انسان اپنے آپ کو روک نہیں سکتا، یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اب پیچھے ہٹ جاؤں گا، میں اب بچ جاؤں گا. ایک بزرگ نے فرمایا کہ نگاہ کا تیر پھینکا جائے تو پھینکنے والا پہلے قتل ہو جاتا ہے، وجہ یہ کہ گناہ ڈالنے والا دوسرے نگاہ کو اپنے زخم کے اضافے کرنے کا سبب بنتا ہے. ایک اور جگہ فرمایا کہ آنکھ بند کرنا آسان ہے مگر بات کی تکلیف پر صبر کرنا بہت مشکل ہے. اور یہ ایسی بیماری ہے جس سے ایک دفعہ جس کی لعنت لگ جائے تو اس سے پھر انسان چاہے قبر کے منہ تک ہی کیوں نہ پہنچا ہو، وہ بچ نہیں سکتا. دیکھنے میں نہایت تقوی والا لگے گا، سفید داڑھی ہوگی، ہاتھ میں تسبیح ہوگی، ہر چیز ہوگی، لیکن اور کوئی اس کو باجماعت نماز پڑھنے والا ہوگا، نہایت ہی متقی لگنے والا ہوگا، لیکن وہ جانتا ہے کہ میرے دل میں جو بس، اور سب سے بڑھ کے بات یہ ہے کہ وہ جسمانی طور پہ کچھ کرنے کی قابلیت بھی نہیں رکھتا ہوگا، لیکن بس یہ جو ایک لعنت ہے، ایک چسکا ہے دیکھنے کا، وہ شہوت ختم نہیں ہوتی، وہ شہوت ختم نہیں ہوتی. متعدد بزرگوں کے یہ قصے لکھے ہوئے ہیں کہ ان کے پاس بوڑھے بوڑھے لوگ آئے جو کہ آ کے روتے ہیں کہ ہم نے جوانی میں بد نظری کرتے رہے اور اب یہ ایسی لعنت ہے جو ہم سے دور ہوتی ہی نہیں ہے. جو چیز ہمارے سامنے آتی ہے اس کو جیسے اپ سائڈ ڈاؤن، ان سائڈ آؤٹ سکین کرنا ہماری زندگی کا حصہ بن چکا ہے. تو اگر جوانی میں اس پہ قابو نہ پایا جائے تو پھر یہ سوچنا کہ جب میں بوڑھا ہو جاؤں گا تو یہ خود بخود دور ہو جائے گی، یہ نہیں ہوگا.
بلکہ بڑھاپے میں اس پہ قابو کرنا مزید مشکل ہو جاتا ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ اس لیے کیونکہ نوجوان بچیاں یہ سمجھتی ہیں کہ یہ تو بوڑھے بابا ہیں، انہوں نے ہمارے کیا کہنا، وہ ان کے سامنے زیادہ ریلیکس ہوتی ہیں، بعض کا زیادہ بے پردہ بھی ہو جاتی ہیں، اور بابا میاں جو ہیں وہ بیچارے اپنے اس لعنت کا شکار، تو وہ ان کے سامنے اور پھسلتے رہتے ہیں، اور کسی کو نہیں معلوم ہوتا، وہ بس دل ہی دل میں اپنی اس ظلمت میں بڑھتے چلے جا رہے ہوتے ہیں۔ بد نظری ایک ایسی چیز ہے جس سے عمل کی توفیق چھن جاتی ہے۔ جیسے میں نے حدیث مبارکہ فرمائی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نظر پہ قابو پانے والے کو ایمان کی حلاوت عطا فرماتے ہیں، تو اس کا اپوزٹ یہ ہے کہ جو بد نظری کرتا ہے اس کے اندر سے عبادت کی حلاوت اور لذت جو ہے وہ فنا ہو جاتی ہے، اور پھر رفتہ رفتہ اس کو عبادت چھوٹنے کا ذریعہ وہ بنتے چلی جاتی ہے۔ کیونکہ جس چیز میں انسان کا دل ہی نہ لگ رہا ہو، جس میں اس کو مزہ ہی نہ آ رہا ہو، جس کی اس کو حلاوت ہی نہ محسوس ہو رہی ہو، تو ایک تو وہ زبردستی کرنا مشکل، دوسرا شیطان انسان کو یہ کنونس کرنا شروع کر دیتا ہے کہ دیکھو تم تو یہی نہیں کر سکتے، تم نے کیا اللہ کے سامنے دوبارہ جانا، تمہارے اندر تو یہ قابلیت ہی نہیں، تم نے کیا پا لینا، تم تو بہتر یہی ہے کہ تم پڑھو ہی نہ، تم یہ تسبیح کرو ہی نہ، تم تو ہو ہی یہ ایسے، تم تو ہو ہی ویسے۔ جو شخص صحت مند ہوتا ہے، اگر اس کو بخار ہو جائے اور بخار اترنے کا نام ہی نہ لے، تو اس کے اوپر ایک کمزوری سی آ جاتی ہے، اس کے لیے چلنا پھرنا مشکل ہو جاتا ہے، کسی کام کو کرنے کا اس کا دل نہیں چاہتا، ہر وقت بستر پہ پڑا رہتا ہے۔ تو اسی طرح جس کو اس بد نظری کا بیماری لگ جائے، وہ بھی اس کے اندر بھی ایک کمزوری، روحانی کمزوری آ جاتی ہے، اور پھر اس کمزوری کی وجہ سے اس کا کسی کام کو کرنے کا دل نہیں چاہتا، کسی چیز میں اس کو مزہ نہیں آتا۔ ایک بڑی خوبصورت بات پڑھنے کو ملی پچھلے دنوں، نے فرمایا کہ انسان اگر اپنے دل کو مخلوق کا اڈا بنا لے، یعنی کہ اس میں مخلوق کو بٹھا لے، کسی اور کی محبت کا اس کو نزلہ لگ جائے، تو اس کی مثال ویسی ہی ہوتی ہے جیسے کسی انسان کو جب نزلہ لگ جائے تو اس کو کسی چیز کی خوشبو نہیں آتی، اس کے سامنے آپ لذیذ سے لذیذ کھانا رکھ دیں، اس کے سامنے آپ اچھی سے اچھی خوشبو رکھ دیں، اس کو فرق نہیں پتہ چلے گا، کیونکہ اس کو نزلہ ہوا ہوتا ہے، اس کی سینس آف اسمیل جو ہے وہ ختم ہو چکی ہوتی ہے۔ بالکل اسی طرح جب بندے کو مخلوق کی نفسانی، شیطانی، حیوانی محبتوں کا نزلہ ہو جاتا ہے، تو اللہ رب العزت کی محبت کی خوشبو کا اس کو پتہ ہی نہیں چلتا، اس کو اللہ کی محبت سے جو لطف آتا ہے، جو خوشبو آتی ہے، وہ اس کو پہچان ہی نہیں پاتا۔ لہٰذا ہمیں اس نزلے کو، اس بیماری کو لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ جہاں ہم نے اس بیماری کو لگا لیا، پھر وہاں اس سے جان چھڑانا مشکل، اور مشکل کیا بلکہ جو اس کی وجہ سے جو ہم سے اللہ کی محبت پانے کے جو کام تھے وہ بھی غائب۔ پھر بد نظری سے انسان کا قوت حافظہ کمزور ہو جاتا ہے۔ ہم سب جو طلباء ہیں یا قرآن حفظ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا اپنی باتوں کو یاد رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، احادیث مبارکہ کو یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یاد نہیں ہوتی، مسنون دعائیں یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یاد نہیں ہوتی، اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہماری نظروں پہ ہمیں قابو نہیں ہوتا۔ نظروں پہ قابو نہیں ہوتا تو ہمیں ہمارے اندر جو، اور وہی والی بات کہ یہ ساری دعائیں تو ایک نور ہیں، جب ہم اپنے دل کو پنکچر کرتے چلے جاتے ہیں تو اس نور نے کہاں ہمارے اندر رہنا ہے، حافظے نے تو کمزور ہونا ہی ہونا ہے۔ اور بد نظری برکت کے جانے کا سبب بھی بنتی ہے۔ جو زندگی میں بے برکتیاں محسوس ہوتی ہیں، کام ادھورے ہو جاتے ہیں، بنی ہوئی چیز خراب ہو جاتی ہے، معاملات اوپر نیچے ہو جاتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ کسی نے کوئی جادو کر دیا، کوئی کچھ کر دیا، اصل میں جادو تو ہماری نظریں کر رہی ہوتی ہیں۔ ہماری نظروں کا جو کمال ہوتا ہے اس کا اثر ہمارے کاموں میں، برکتوں میں سے
کے جانے سے نظر آتا ہے۔ اپنی نظروں پہ قابو پانا بہت ضروری ہے۔ شیطان اس شخص سے بہت پر امید ہوتا ہے جس کو اپنی نظر پہ قابو نہیں ہوتا۔ شیطان کو اس چیز پہ یقین ہے کہ جس شخص نے اپنی نظروں پہ قابو نہ رکھا، ایک نہ ایک دن میں اس کو پھسلا ضرور دوں گا۔ شیطان نے جب اللہ سے وعدہ کیا کہ میں انسان کو آ کے پھسلاؤں گا، تو اس نے 4 سمتوں کا ذکر کیا، سامنے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا۔ 2 سمتیں نہیں کر سکا، ایک یہ کہ میں اوپر سے آؤں گا، ایک نیچے سے آؤں گا۔ تو جو شخص اپنی نظروں کو نیچے رکھتا ہے، شیطان اس کے پاس نہیں آ سکتا، اس کو موقع ہی نہیں ملتا اس کے پاس آنے کا۔ تو نظروں کو قابو میں رکھنا شیطان سے بچنے کا ایک بہت زبردست حربہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نہایت غیور ہے۔ ایک دفعہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر ہم اپنی بیگم کو کسی کے ساتھ زنا کرتے رکھیں تو ہم 3 مزید لوگوں کو ڈھونڈیں اور کہ وہ 4 گواہ موجود ہوں تو پھر اس کو کوئی سزا ملے؟ یہ تو ہماری غیرت کے خلاف ہے، ہم تو اسی وقت تلوار نکال کے اس کا کام کر دیں گے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم غیور ہو تو جان لو کہ میں تم سے زیادہ غیرت والا ہوں، اور اللہ ہم سب سے زیادہ غیرت والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا غیور واللہ اغیر منی، کہ میں غیور ہوں، اللہ مجھ سے زیادہ غیور ہے۔ اور غیرت ہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ظاہر اور باطن کے فواحش کو حرام قرار دیا۔ یہ اللہ کی غیرت کے خلاف ہے کہ ہم اپنی نظروں کو بے قابو چھوڑ دیں، جانتے ہوئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ جان رہے ہیں۔ نظروں کا حکم دیتے ہوئے بھی اللہ نے یہی ریمائنڈ کرایا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہی ریمائنڈ کرایا کہ اپنی نظروں پہ قابو میں رکھو۔ کیونکہ ان اللہ خبیر بما یصنعون، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا کہ لعن اللہ الناظرہ، کہ اللہ تعالیٰ لعنت برسائے گا دیکھنے والے پر، والمنظور الیہ، اور دیکھنے کا موقع دینے والی پر۔ بد نظری میں ایک جو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم مال میں جا رہے ہوں، کہیں بیٹھے ہوئے ہوں، آفس میں کولیگ کے ساتھ ہوں، کسی بازار میں ہوں، کسی کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہوں، تو شاید وہاں پر ہی ہم نے اپنی نظروں کو قابو میں رکھنا ہے، وہاں پر ہی ہم نے اپنی نظروں کو چیک میں رکھنا ہے، وہاں پہ بھی رکھنا ہے۔ اور جب ہم تنہائی میں ہوں، یا ہمارے سامنے کوئی میگزین آ جائے، ہمارے سامنے کوئی نیوز پیپر آ جائے، یا ہمارے سامنے کوئی پکچر آ جائے، یا ہمارے سامنے نیٹ پہ کوئی تصویر آ جائے، یا نیٹ پہ کوئی چیز دیکھ رہے ہوں، یا خواہ ہم نیوز دیکھ رہے ہوں، یا ہم کوئی ڈاکیومنٹری دیکھ رہے ہوں، اگر اس میں بھی کوئی نامحرم خاتون ہے تو اس سے بھی اپنی نظروں کو بچانا ہے، وہ بھی بد نظری کا حصہ ہے۔ بلکہ یہ تصویر کے اوپر نظر ڈالنا زیادہ خطرناک ہے کسی لائیو خاتون کو دیکھنے کے، کیونکہ تصویر میں تو انسان جتنی دیر چاہے اس کو دیکھتا رہے، اور جتنا زوم کر کے، جتنا اندر گھس کے اس کو دیکھنا چاہے وہ دیکھ لے۔ وہ زیادہ خطرناک ہے ان خیالات کو، ان جذبات کو، ان خواہشات کو جنم دینے کے لیے جو کہ کسی خاتون کو چلتے پھرتے دیکھنے سے انسان کے ذہن میں آ سکتی ہے، کیونکہ اس میں تو انسان کو پھر بھی کوئی شرم حیا ہوتی ہے کہ وہ جب جا کے ڈانٹ نہ پٹ جائے، میں کیا دیکھیں گے کہ میں اس کو گھورے جا رہا ہوں۔ لیکن تصویر دیکھتے ہوئے تو کوئی شرم حیا نہیں ہوتی،
کوئی فکر نہیں ہوتی کہ مجھے آگے کانسیکوینسز کیا ہوں گے، اس وقت تو انسان جو مرضی کرتا رہے۔ شاعر نے کہا کہ تیری تصویر میں ایک بات تجھ سے بھی نرالی ہے کہ جتنا چاہوں بوسے لے لوں، نہ جھرکی ہے نہ گالی ہے۔ تو اچھا، کچھ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم تو جب کسی کو دیکھتے ہیں تو ہم تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی تخلیق پہ اللہ کی تعریف کرنے کی نظر سے اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ نے دنیا میں کیا کیا حسن بنایا، تو ہم تو اللہ کے بنائے ہوئے حسن کی تعریف کی نیت سے ارد گرد دیکھ رہے ہوتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیا دنیا میں حسن بنایا ہے۔ بہت اچھا بھائی، اپنے آپ کو دھوکے دینے کے لیے کتنے اچھے اچھے طریقے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب غور و فکر کرنے کو کہا تو اس میں غیر محرم کی طرف دیکھنے کو حکم نہیں دیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا غور و فکر کرنا ہی ہے تو افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، اونٹوں کو دیکھو کہ میں نے کیسے بنایا، وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، آسمانوں کو دیکھو کہ میں نے ان کو کیسے اونچا کیا، وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، پہاڑوں کو دیکھو کہ میں نے ان کو کیسے نصب کیا، وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، زمین پہ نظر ڈالو کہ میں نے اس کو کیسے پھیلایا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اللہ کی مخلوق پہ نظر ڈالنے کے بجائے اللہ کی بلکہ اپنے جیسے انسانوں کو نظر ڈالنے کے بجائے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے ارد گرد موجود اللہ کی جو بے انتہا نشانی ہیں ان پہ غور و فکر کرنے کو حکم فرمایا۔ ادھر دیکھو، سیکھنا ہی ہے تو ان سے سیکھو۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کے سامنے ایک مرتبہ کسی بندے نے آ کے کہا کہ حضرت، ہم تو خوبصورت چہروں کو اس لیے دیکھتے ہیں کہ اللہ کی ثنائی اور قدرت ظاہر ہوتی ہے۔ آپ نے بڑا ہی سخت جواب دیا۔ آپ نے کہا کہ اگر یہی کرنا ہے تو پھر اپنی والدہ کی شرمگاہ پہ نظر ڈالو اور پھر اس سے یہ غور کرو کہ اتنے چھوٹی سی جگہ سے تم جیسا انسان کیسے نکل آئے۔ کیا سخت بات کی انہوں نے۔ تو بد نظری سے انسان کے دل پہ اثر، انسان کے چہرے کا نور غائب، انسان کی پرہیزگاری پہ اثر، انسان کے تقوی میں کمی، بد نظری وہ پہلی سیڑھی ہے جو کہ انسان کے اندر وہ تمام چیزیں پیدا کرتی چلی جاتی ہے جو کہ ایونچولی انسان کو پھسلا کے ہی چھوڑتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم اپنی نگاہ نیچی رکھو اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو یا پھر اللہ تعالیٰ تمہاری صورتیں بدل دیں گے۔ ڈومیسٹک ایمرجنسی۔ ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر آنکھ قیامت کے دن روئے گی سوائے اس آنکھ کے جو خدا کی حرام کردہ چیزوں کے دیکھنے سے بند رہے۔ ہر آنکھ قیامت کے دن روئے گی سوائے اس آنکھ کے جو خدا کے حرام کردہ چیزوں کو دیکھنے سے بند رہے۔ میں نے پہلے بھی کہا کہ بد نظری سے بچنے میں ہم نے بے انتہا درجے کی احتیاط کرنی ہے۔ صرف غیر محرم عورتوں کو دیکھنے سے اپنے آپ کو نہیں بچانا، بلکہ جس کسی سے ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں اس سے ہم نے آپ کو بچانا ہے۔ آخری بات میں بد نظری کے ٹاپک آج کے دن جو بات کرنا چاہتا ہوں بس یہ کہ بد نظری سے 3 بڑے نقصانات ہوتے ہیں، ان کو ذہن میں رکھیے۔ پہلی چیز تو یہ کہ انسان کے دل میں خیالی محبوب کا تصور پیدا ہو جاتا ہے۔ جب انسان بد نظری کرتا ہے اور خاص طور پہ اس طریقے سے بد نظری کرتا ہے کہ اس نے کسی میگزین کو یا کسی اس جگہ پہ بد نظری کی ہو جہاں پہ وہ ان چیکڈ بد نظری ہوتی ہے،
چاہے وہ اسکرین کے اوپر ہو، ویڈیو کے ذریعے ہو، امیجز کے ذریعے ہو، یا جس طرح سے بھی ہو، انسان کے تصور میں ایک فطور پیدا ہو جاتا ہے. اور پھر یہ جو انسان کے تصور کے اندر جو ایک خیالی محبوب پیدا ہو جاتا ہے، وہ انسان کو مسلسل اپنے ایک سرکل میں رکھتا ہے، انسان کے اندر ایک بے چینی سی پیدا کر کے رکھتا ہے، اور انسان اسی خیالی محبوب کے ذریعے لطف اندوز ہوتا رہتا ہے. بد نظری کے ذریعے شیطان انسان کے دل و دماغ پر سوار ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے ذریعے شیطان غلط کام کروانے میں انسان سے جلدی کرواتا ہے. اس کا اثر یوں ہوتا ہے کہ انسان نماز بھی پڑھ رہا ہوتا ہے تو اس کے اندر وہی دماغ میں وہی امیجز چل رہی ہوتی ہیں جس سے وہ کچھ دیر پہلے لطف اندوز ہوا ہوتا ہے. وہ مقام جہاں پہ پوری خشوع خضوع کا موقع ہو، جو دیکھنے والے تو یہی سمجھ رہے ہوں کہ بہت ہی ماشاءاللہ حملی نماز پڑھ رہے ہیں، اس موقع پر بھی انسان اپنے دماغ میں، اپنے تصور میں ان چیزوں کو، ان امیجز کو لے کے بیٹھا ہوتا ہے جو کہ اس سے گناہ کروا رہے ہوتے ہیں. اور یہ ایک قسم کا شرک ہے، کیونکہ انسان نے اس وقت جہاں پہ لا الہ الا اللہ کی ضرورت تھی، وہاں پہ اللہ کے سوا باقی الہ، ایک خیالی محبوب کو اپنے دل میں جگہ دے دی اور اس کو اپنے دل میں بٹھا دی. اور یہ شرک خفی جو ہے، اس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی ذکر فرمایا. اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ کہف میں فرماتے ہیں، اور اس کا کہنا نہ مان جس کا دل ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا، وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور وہ اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہے، وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُوطًا، اور اس کا کام حد سے بڑھ گیا ہے. تو یہ بد نظری کا سب سے پہلا اور بڑا نقصان. پھر اس کا دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان کا دل و دماغ متفرق چیزوں میں بڑھ جاتا ہے. انسان کے گھر میں ایک حسین و جمیل، نیکوکار، وفادار بیوی موجود ہوتی ہے، مگر اس کے دل جو ہے کسی اور کی طرف ہوتا ہے. اب اس کا فرق، اس کی وجہ سے اثر کیا ہوتا ہے کہ انسان کو اپنے گھر میں موجود نیک وفادار بیوی پسند ہی نہیں آ رہی ہوتی، اس کی کوئی چیز اچھی نہیں لگ رہی ہوتی، بلا وجہ انسان اس کے ساتھ لڑ رہا ہوتا ہے، جھگڑ رہا ہوتا ہے، اس کو تانے دے رہا ہوتا ہے، اور دوسری عورتوں کی طرف للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہا ہوتا ہے. اور تیسرا بڑا نقصان انسان کے ساتھ یہ بد نظری کرتی ہے کہ انسان حق و باطل، سنت و بدعت میں تمیز کرنے سے عاری ہو جاتا ہے. انسان کی قوت بصیرت چھن جاتی ہے، دین کے علوم اور معارف سے محرومی ہونے لگتی ہے. گناہ کا کام اس کی نظروں میں گناہ ہی نہیں رہتا، اور صورت ایسی ہو جاتی ہے کہ اس کے لیے کیونکہ تمیز کرنا مشکل ہو جاتی ہے تو وہ گناہ بھی نیکی ہی کر کے سمجھ رہا ہوتا ہے، کیونکہ نظروں کا نور چھن جاتا ہے، اور نور چھن جانے سے انسان پھر ایسا ہی ہے جیسے کہ وہ اندھا ہو گیا. تو یہ ساری چیزیں، سارے نقصانات بد نظری کے ہیں. اب انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم بات کریں گے کہ بد نظری سے بچنا کیسے ہے، بد نظری سے بچنا کیسے ہے، اپنے آپ کو ہم بد نظری سے بچائیں کیسے. پھر اسی پہ مزید بات کرتے ہوئے ہم چلیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو نظروں کو بچانے کا حکم دیا، پھر پردے کا حکم دیا، تو یہ احکامات ہیں کیا کیا. جہاں تک اللہ سبحانہ تعالیٰ توفیق دیں گے ہم اس کے بارے میں بات کرتے رہیں گے، لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو بات بھی ہم سنیں اس کو پوری توجہ سے سنیں، اور اس نیت سے سنیں کہ ہم نے اس پہ عمل کرنا ہے. آپ میں سے جن ساتھیوں نے لیٹ جوائن کیا، اس سے میری ریکویسٹ یہی ہوگی کہ اس کو شروع سے سنیں، تاکہ یہ بہت اہم بات تھی، اس کے نقصانات، اس کے تمام جو معاملات ہیں ان کا کو پوری طرح احاطہ ہو، سمجھ میں آئے، تاکہ اپنے آپ کو ہم سب اس سے بچا سکیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھیں اور ہمارے معاملات کو آسان فرمائیں.
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.